الصرف، یہ باب ہے صرف کے بیان میں۔ صرف کا لغوی معنی ہوتا ہے پھیرنا، اور اصطلاحی معنی ہے سونے اور چاندی کی آپس میں بے کرنا۔ سمنین سمن ہیں دونوں، تو سونے اور چاندی کی بعض کے ساتھ بے کرنا یہ صرف کہلاتا ہے۔ الصرف هو البیع، صرف وہ بے ہے اذا کان کل واحد، جب کہ ہو ہر ایک من عوضین میں سے، من جنس الاسمان، سمنوں کی جنس میں سے۔ فإن باع فضة بفضة، پس اگر بیچا چاندی کو چاندی کے بدلہ میں، او ذهبا بذهب، یا سونے کو سونے کے بدلہ میں، لم یجوز تو جائز نہیں ہوگا، الا مثلا بمثل، مگر برابر سرابر، وإن اختلفا، اگرچہ وہ مختلف ہوں، فی الجودۃ والصیاغۃ، عمدگی میں اور بناوٹ میں، گڑھائی میں۔ تو بے صرف تب بنے گی جب کہ عوضین سمن ہوں، یعنی دونوں طرف سے سونا ہو، دونوں طرف سے چاندی ہو، یا ایک طرف سے سونا اور ایک طرف سے چاندی ہو۔ بے صرف وہ بے ہے جب عوضین سمن ہوں، یعنی دونوں طرف سے سونا ہو، یا دونوں طرف سے چاندی ہو، یا ایک طرف سے سونا اور ایک طرف سے چاندی ہو۔ لہذا چاندی کو چاندی کے بدلہ میں یا سونے کو سونے کے بدلہ میں بیچا تو برابری ضروری ہے، اگرچہ ایک طرف کا کھرا ہو اور دوسری طرف کا عوض کھوٹا ہو۔ اگر چاندی کو چاندی کے بدلہ میں یا سونے کو سونے کے بدلہ میں بیچا تو پھر برابری ضروری ہے، اگرچہ ان میں اختلاف ہو، ایک طرف کا عوض کھرا ہو، دوسری طرف کا کھوٹا ہو، ایک طرف کی بناوٹ عمدہ ہو، دوسری طرف کی ادنا ہو، پھر بھی برابری ضروری ہے۔ ولا بد، اور ضروری ہے، من قبض العوضین، عوضین پر قبضہ کرنا، قبل الافتراق، جدائی سے پہلے، یعنی متعاقدین ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ عوضین پر قبضہ کر لیں، دونوں جانبوں کے عوضوں پر قبضہ کر لیں۔ متعاقدین کے، بائع اور مشتری کے، ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ دونوں عوضین پر قبضہ کر لیں۔ وَإِذَا بَاعَ، اور جب بیچے، الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، سونے کو چاندی کے بدلہ میں، جاز التفاضل، تو جائز ہے کمی بیشی، ووجب التقابض، اور واجب ہے باہمی قبضہ کرنا۔ سونے کی چاندی کے بدلہ میں بے ہو تو کمی بیشی تو جائز ہے، لیکن باہمی مجلس میں قبضہ ضروری ہے۔ ایک طرف سونا دوسری طرف سے چاندی ہو تو کمی بیشی تو جائز ہے، لیکن باہمی قبضہ ضروری ہے، اسی مجلس میں دونوں کی طرف سے قبضہ ضروری ہے۔ وَإِنِ افْتَرَقَا، اور اگر دونوں جدا ہو گئے، فی الصرف، بے صرف میں، قبل قبض العوضین، عوضین پر قبضہ کرنے سے پہلے، او احدہما، یا ان میں سے ایک پر قبضہ کرنے سے پہلے، بطل العقد، تو عقد باطل ہو جائے گا۔ بے صرف میں اگر وہ عوضین پر ابھی تک قبضہ نہیں ہوا، یا ایک عوض پر قبضہ ہو چکا ہے دوسرے پر نہیں ہوا، اور دونوں جدا ہو جاتے ہیں تو بے صرف باطل ہو جائے گی۔ بے صرف ہوئی اور عوضین پر ابھی تک قبضہ نہیں ہوا کسی بھی جانب سے، اور جدا ہو گئے، یا ایک پر قبضہ ہو گیا اور دوسری جانب پر قبضہ نہیں ہوا اور دونوں جدا ہو گئے، تو یہ بے صرف باطل ہو جائے گی۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، التصرف، تصرف کرنا، فی ثمن الصرف، بے صرف کے ثمن میں، قبل قبضہ، اس پر قبضہ کرنے سے پہلے۔ بے صرف میں ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف جائز نہیں ہے۔ مثلاً طے ہوا کہ 1 دینار دوں گا بے صرف کے اندر، اور دینار ابھی تک نہیں دیے کہ دینار کی جگہ پر اس کو کپڑا دے دیتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بے صرف میں قبضہ سے پہلے ثمن میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً طے ہوا بے صرف میں کہ 1 دینار دوں گا، اور پھر وہ 1 دینار ابھی تک نہیں دے پاتا کہ اس کی جگہ کہتا ہے میں کپڑا دیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، بیع الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، سونے کی چاندی کے بدلہ میں بے، مجازفةً، اندازے کے ساتھ۔ سونے اور چاندی کی آپس میں اندازے کے ساتھ بے بھی جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں کمی بیشی جائز ہے تو اندازے کے ساتھ بے کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ سونے اور چاندی کی آپس میں بے، ایک طرف سونا دوسری طرف سے چاندی ہے، اور اندازے کے ساتھ بے کرتے ہیں، کوئی وزن وغیرہ نہیں کرتے، تو یہ بھی جائز ہے۔ ومن باع سیفاً، اور جس نے بیچا تلوار کو، محلن، جو آراستہ تھی، جو مزین تھی، یا جس پر زیور لگا ہوا تھا، ب100 درہم، 100 درہموں کے بدلہ میں،
وحلیتہ اور اس کا زیور 50 درہمن 50 درہم کا ہے، فدفع من ثمنہ پس دے دیا اس کے ثمن سے 50 درہمن 50 درہم۔ جاز البیع تو بیع جائز ہے، وکان المقبوض اور ہوگا وہ کہ جس پر قبضہ کیا گیا ہے، من حصۃ الفضۃ چاندی کے حصہ سے، وإن لم یبین ذلک اگرچہ اس نے اس کو بیان نہ کیا ہو، وکذالک ان قال اور اسی طرح حال ہے اگر کہا خذ هذه الخمسین من ثمنہما لے لو ان 50 کو ان دونوں کے ثمن سے، فإن لم یتقابضا پس اگر انہوں نے باہمی قبضہ نہیں کیا، حتی افترقا حتیٰ کہ جدا ہو گئے، بطل العقد تو عقد باطل ہو جائے گا، فی الحلیۃ والسیف زیور میں اور تلوار میں، ان کان لا یتخلص الا بضرر اگر وہ جدا نہ ہوتا ہو مگر نقصان کے ساتھ، وَإِنْ كَانَ يَتَخَلَّصُ اور اگر جدا ہوتا ہو بغیر ضرر بغیر نقصان کے، جاز البیع تو بیع جائز ہو جائے گی، فی السیف تلوار میں، وبطل فی الحلیۃ اور باطل ہو جائے گی زیور میں۔ اگر کوئی تلوار بیچتا ہے کہ جس پر 100 درہم کا زیور لگا ہوا ہے اور زیور کی مالیت 50 درہم ہے، زیور 50 درہم لگا ہوا ہے اور اس نے اسے صرف 50 درہم دے دیے، 100 کی جگہ صرف 50 درہم دے دیے۔ اگر کوئی تلوار ایسی ہے جو مزین ہے اور اس کو وہ بیچتا ہے 100 درہم کے بدلہ میں، اس تلوار کا جو زیور ہے وہ 50 درہم ہے اور مشتری صرف 50 درہم ہی اسے دے دیتا ہے، تو یہ بیع جائز ہو جائے گی، لیکن جو 50 درہم پر قبضہ ہوا ہے وہ تلوار کی چاندی کے بدلہ میں ہوگا، تلوار کے بدلہ میں نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے اس کو بیان بھی نہ کیا ہو۔ تلوار مزین ہے، اس پر چاندی لگی ہوئی ہے اور اس کو بیچا 100 درہم کے بدلہ میں، اور تلوار کی جو چاندی ہے، تلوار کا جو زیور ہے وہ بھی 50 درہم کا لگا ہوا ہے اور اس نے ثمن میں سے صرف 50 درہم دے دیے، تو اب یہ بیع جائز ہو جائے گی، اگر اور جو 50 درہم پر قبضہ ہوا ہے وہ تلوار کی چاندی کے مقابلے میں ہوگا، خود تلوار کے مقابلہ میں نہیں ہوگا، اگرچہ اس نے اس کو بیان بھی نہ کیا ہو۔ اور اگر اس نے اسی صورت میں 50 درہم دیے اور یہ کہا خذ هذه الخمسین من ثمنہما، یہ 50 ان دونوں کے ثمن میں سے لے لو، اور پھر وہ ابھی تک باہمی قبضہ نہیں ہوا کہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اگر اسی صورت میں اس نے کہا خذ هذه الخمسین من ثمنہما، یہ 50 درہم ان دونوں کے ثمن سے لے لو، ان دونوں یعنی تلوار اور زیور دونوں کے ثمن سے لے لو، اور پھر وہ ابھی تک انہوں نے باہمی قبضہ نہیں کیا کہ جدا ہو گئے، تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیں گے وہ چاندی تلوار سے بغیر نقصان کے جدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، چاندی کو اگر تلوار سے جدا کریں تو نقصان ہوتا ہے کہ نہیں، دیکھیں گے وہ چاندی تلوار سے بغیر نقصان کے جدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر وہ بغیر نقصان کے جدا نہیں ہوتی، جدا کرتے ہیں تو ضرور نقصان ہوتا ہے، تو اب یہ عقد، اب یہ بیع تلوار میں بھی باطل ہو جائے گی اور زیور میں بھی باطل ہو جائے گی۔ اور اگر وہ بغیر نقصان کے جدا ہوتی ہے، چاندی کو تلوار سے علیحدہ کریں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو اب تلوار میں یہ بیع جائز ہو جائے گی اور زیور میں یہ بیع باطل ہو جائے گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر تلوار بیچی جو مزین ہے، جس پر زیور لگا ہوا ہے 50 درہم کا، اور اس تلوار کو بیچا 100 درہم کے بدلہ میں، اور ثمن میں سے صرف 50 درہم دے دیے، تو اب یہ بیع جائز ہو جائے گی، اور جتنے ثمنوں پر قبضہ ہوا ہے ہم سمجھیں گے یہ تلوار کی چاندی کے مقابلے میں ہے، اگرچہ اس کو بیان نہ بھی کیا گیا ہو۔ اور اگر مشتری نے یہ کہا خذ هذه الخمسین من ثمنہما، یہ 50 ان دونوں کے ثمن سے لے لو، تو پھر وہ جدا ہو گئے اور باہمی قبضہ نہیں ہو پایا، تو اب دیکھیں گے وہ چاندی تلوار سے بغیر ضرر کے جدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر وہ چاندی تلوار سے بغیر ضرر کے جدا نہیں ہوتی، جدا کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، تو اب یہ بیع چاندی میں بھی باطل ہو جائے گی اور تلوار میں بھی باطل ہو جائے گی۔ اور اگر وہ چاندی بغیر ضرر کے جدا ہوتی ہے، یعنی چاندی کو جدا کریں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو اب یہ بیع تلوار میں جائز ہو جائے گی اور زیور میں باطل ہو جائے گی۔ ومن باع اور جس نے بیچا اناء فضۃ چاندی کے برتن کو، ثم افترقا پھر وہ دونوں جدا ہو گئے، وقد قبض بعض ثمنہ حالانکہ تحقیق قبضہ کر لیا اس کے بعد ثمن پر، بطل العقد تو عقد باطل ہو جائے گا، فیما لم یقبض
اس میں کہ جس میں قبضہ نہیں کیا، وصح فیما قبضہ، اور صحیح ہوگا اس میں کہ جس پر قبضہ ہو چکا، وکان الاناء مشترکن بینہما، اور برتن ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا، وإن استحق بعض الاناء، اور اگر استحقاق ہو گیا بعض برتن کا، کان المشتری بالخیار، تو مشتری اختیار کے ساتھ ہوگا، ان شاء اگر چاہے، اخذ الباقی بحصته من الثمن، تو لے لے باقی کو اس کے ثمن کے حصے کے ساتھ، وإن شاء ردہ، اور اگر چاہے تو اس کو واپس لوٹا دے۔ چاندی کا برتن بیچا، پھر وہ دونوں جدا ہو گئے، بعض ثمن پر تو قبضہ ہو گیا اور پورے پر قبضہ نہیں ہوا کہ وہ جدا ہو گئے، تو جتنے میں قبضہ ہو چکا ہے اتنے میں تو بیع صحیح ہے، اور جتنے میں قبضہ نہیں ہوا اتنے میں بیع صحیح نہیں ہوگی، اور برتن بائع اور مشتری کے درمیان اب مشترک ہو جائے گا۔ چاندی کا برتن بیچا، پھر اور بعد ثمن ادا ہو گئے کہ وہ جدا ہو گئے، یعنی پورے ثمن کی ادائیگی سے پہلے وہ جدا ہو گئے، تو جتنے میں قبضہ ہو چکا اتنے میں بیع صحیح ہے، اور جتنے میں قبضہ نہیں ہوا اتنے میں بیع صحیح نہیں ہوگی، اور برتن ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ وإن استحق، اگر اسی مسئلے میں بعض برتن کا استحقاق ہو گیا، یعنی کچھ برتن کا کچھ حصہ کسی اور کا نکل آیا، تو اب مشتری جس نے برتن خریدا ہے اس کو دو اختیار ہیں۔ نمبر ایک، جتنے کا حق نہیں نکلا، جتنے کا استحقاق نہیں ہوا، اتنا برتن لے لے اس کے حصے کے ثمن کے ساتھ، جتنے ثمن بنتے ہیں، جتنے پیسے بنتے ہیں اسی کو لے لے، اور چاہے تو اس بیع کو ہی ختم کر دے۔ اگر اسی مسئلے میں بعض برتن کا استحقاق ہو گیا، یعنی برتن کا کچھ حصہ کسی اور کا نکل آیا، تو اب مشتری کو دو اختیار ہیں۔ نمبر ایک، جتنے میں استحقاق نہیں ہے اتنے کے پیسے دے کر وہ برتن لے لے، اب مشترک ہو جائے گا، اور نمبر دو، پوری بیع کو ہی ختم کر دے۔